کی عمر کتنی تھی؟ 16واں سال چل رہا تھا. حضرت علی کی کتنی تھی؟ 21 سال. 16 میں 4 ملاؤ کتنے ہو گئے؟ 20. اور وہ 21 5، یعنی لم سم 5 سال کا فرق تھا. کتنے سال کا؟ 5 ساڑھے 5 سال کا فرق تھا. تو اتنا فرق ٹھیک ہے، لیکن جہاں زیادہ فرق ہوگا تو وہاں گڑبڑ ہو جائے گی، مزاج ملے گی نہیں کہ لڑکا لڑکی سے 20 سال بڑا ہے عمر میں. راستے سے چل رہے ہیں تو لوگ باپ بیٹی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہے شوہر بیوی. تو اتنا بڑا فرق نہ ہو اور الٹ بھی نہ ہو. حالانکہ یہ ہو جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں بتا رہا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی ثابت ہے وہ. لیکن کفو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، یعنی پابند نہیں بنایا کہ تم بڑی عمر کی عورت سے شادی کرو، پابند نہیں بنایا کہ تم چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرو، پابند نہیں بنایا کہ بڑے عمر کے مرد سے شادی کرو، پابند نہیں بنایا. لیکن اللہ کے نبی نے جو خود پسند کیا اپنی بیٹی کے لیے کہ بھئی میرا داماد میری بیٹی سے 4-5 سال کا فرق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ فرق ہوگا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہو جاتی نا، حضرت فاطمہ کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے پیغام بھیجا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نیک تھے اور اللہ کے نبی کے دوست بھی تھے اور ہر کوالٹی موجود تھی، مگر ہو سکتا ہے کہ مزاج نہ ملے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے. ہوتا ہے باضابطہ، جب شوہر زیادہ عمر کا ہوتا ہے تو اس میں سنجیدگی زیادہ ہوتی ہے، اور بیوی اگر کم عمر کی ہوگی تو سنجیدگی اتنی ہوتی نہیں، بچپنا ہوتا ہے. تو جب گاڑی چلتی ہے نا تو ایک ٹائر میں جب ہوا کم ہوگی اور ایک ٹائر میں ہوا زیادہ ہوگی تو پھر اب بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو گاڑی کب چلے گی؟ جب دونوں ٹائر برابر سرابر ہو، دونوں میں ہوا بھی برابر ہو، دونوں ایک دوسرے کو لے کر پھر چلے گئے اور پھر کامیاب سفر ہوگا. اگر بیوی 15 سال کی ہے اور شوہر 35 سال کا ہے تو پھر اب گاڑی گڑبڑ 5-6 سال کا فرق یہ ٹھیک ہے. تو عمر کا تناسب بھی دیکھنا سنت ہے، اللہ کے نبی کے اس عمل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو پہلی چیز میں نے کیا کہی تھی؟ دیکھو یہ مذاکرہ ہے. پہلی چیز کیا کہی تھی میں نے؟ شادی جب جیسے ہی مناسب رشتہ آ جائے فوراً فکس کر دو. کیا کر دو؟ فکس کر دو. اور فکس کرنے میں ایک چیز عمر کا خیال رکھو کہ عمر کتنی ہے کتنی نہیں، لڑکے کی یا لڑکی کی زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ اب جب رشتہ پسند آ گیا تو اب شادی میں دیری نہ کرو. اللہ کے نبی نے دیری کی، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جب رشتہ طے ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا شادی کر لو. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ ہاں 6 مہینے کے بعد میں کرتا ہوں، ذرا 6 مہینے میں جہیز جمع کر لوں میری بیٹی کا، 4 مہینے جمع کر لوں یا 1 سال جمع کر لوں. اللہ کے نبی نے جہیز کے لیے نہیں، آن دا اسپاٹ جو موجود تھا حضرت فاطمہ کو آپ نے تحفے میں وہ دے دیا جہیز کے طور پر، اور ضروری سامان دیا کہ 4 گدے، 2 تکیے، 1 بچھونا اور ایک سمجھ لیجئے 1 پیالہ اور 1 برتن اور 1 آٹا پیسنے کے لیے چکی اور 1 مشکیزہ. یہ 8 چیزیں گنی چنی جو جہیز کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ضرورت کا سامان ہر غریب گھرانے میں موجود ہوتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بھئی یہ برتن، کھانے پینے کے برتن گھر میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ زیادہ ہی ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں ہمارے پاس. 6 چمچے ہوتے ہیں، 6 کٹورے ہوتے ہیں، 6 پلیٹ ہوتے ہیں، 6 بھگونے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے 6 کچھ دیا نہیں دیا. اس کا مطلب موجود نہیں تھا نا، جو تھا وہ دے دیا. جمع کرنے کے لیے مہلت مانگی کیا؟ نہیں مانگی. ہم کیا کرتے ہیں کہ جہیز جمع کرنے کے لیے مہلت مانگتے ہیں کہ بھئی 6 مہینے ہمیں چاہیے، اور ہم کیا کرتے ہیں وہ 6 مہینے میں فریج، الماری، واشنگ مشین اور برتن کی پوری دکان، پورے پلیٹ، بھگونے اور اس کے علاوہ کٹورے، یہاں تک کہ پان دانی بھی ہم خریدتے ہیں. وہ کان میں کرنے کا میل نکالنے کا آتا ہے وہ تک ہم خریدتے ہیں. تو میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے کہ ہر چیز ہم خریدتے ہیں، ہر چیز ہم خریدتے ہیں.
ایک جگہ پر میرا جانا ہوا شادی میں، رشتہ دار کی شادی تھی، تو اب وہ ہمارے رشتہ دار ہی تھے، سمجھ لو ہمارے خالہ وغیرہ تھے. تو میں ملاقات کے لیے جب گیا تو وہ فکر مند نظر آ رہے، سب بڑی فکر کر رہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو ارے اللہ بھول گئے. میں بولا کیا بھول ہے؟ بولے وہ پیر رکھنے کا آتا نا وہ بھول گئے. تو میں نے کہا کیوں، مطلب کس کو دینا ہے؟ تو وہ لڑکے والوں کو دینا تھا جہیز میں. میں نے کہا اللہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے پائیدان بھول گئے. کیا بھول گئے؟ پائیدان بھول گئے. دوسرا افسوس، ارے وہ جو ٹوال ہوتا ہے نا، ٹوال 2 دے دیے، 3 اور دینے تھے وہ بھی بھول گئے. 4 ٹوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ 10 ڈریس اور کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، تو کیا اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کو زیادہ ڈریس دے نہیں سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. زیادہ برتن دے نہیں سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے نہیں دیا، کیونکہ جب نبی کی بیٹی کی شادی اگر VIP ہوگی، شاہی شادی ہوگی، تو پھر امت کے غریبوں کی بیٹیاں پھر تسلی کیسے ملے گی؟ کون دے گا انہیں تسلی؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ جہیز خوب جمع کر رہے ہیں. اور ایک وہ ہے حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے کہ حیدرآباد کی ایک فیملی گجرات گئی. ایسی فیملی تھی، گجرات میں لڑکی پسند آئی ہے، رشتہ دار تھے وہ، تو غریب کی بچی تھی، شادی ہو گئی. تو انہوں نے 1 مہینے کے بعد کہا کہ جہیز چاہیے. اب یہ شوہر ستانے لگا، کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے. اب وہ بیچاری غریب کی بچی تھی، گجرات کی تھی، دور کی تھی، وہ معذرت کرنے لگی، مارنے توڑنے لگا. اب یہ سب نے مل کر، ماں بہن اور چچا اور خالائے، سب مل کر اس بچی کو حیدرآباد میں بھیج دیا. 4 بہنیں تھیں ان کی، یہ بڑی بیٹی تھی، اس سے چھوٹے 3 لڑکیاں تھے، وہ گجرات میں ہی تھے. اسے فون پر بات کرنے نہیں دے رہے، حیدرآباد میں بیچ دیا. اور جو بیچا ہے 12,000 روپے میں بیچا ہے، 12,000 روپے میں اس بچی کو بھیج دیا، شادی کے 1 سال کے بعد ہی. اب وہ بچی جس نے خریدا وہ بھی ایک مسلمان تھا، 1 مہینہ اس کے پاس رہی ہے. پھر اس نے اس بچی کو 36,000 روپے میں دوسری طرف بیچ دیا. اس بچی کو خریدا اور بیچا گیا 15 مرتبہ، 15 مرتبہ خریدا، 15 مرتبہ بیچا. اس کا انٹرویو جب لیا ایک اینکر نے، تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا اور مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اس لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا پتہ چلے گا کہ اسے کسی نے دوزخ کا عذاب دیا ہے، اسے کسی نے دوزخ کا عذاب دیا ہے. اس کا چہرہ اور اس کے مطلب ہر چیز اس کی بدل چکی تھی، اور اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس بچی نے اس انٹرویو میں کہا کہ میرے ماں باپ سے کہنا کہ میری لاش مرنے کے بعد آ کر نہ دیکھے، میرے جنازے میں شریک نہ رہے، اور ان 3 بیٹیوں کی شادی تب کرے جب جہیز دینے کی طاقت ہو. اگر طاقت نہ ہو تو پھر شادی نہ کرو. جنگلی کتوں کے سامنے میری بہنوں کو ڈال دینا، مگر انسانوں سے ان کی شادی مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر جہیز یہ لے کر آئے گی نا تو پھر اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک ہوگا. اگر جہیز نہیں لائے گی تو پھر اسے کتوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کتوں کے جیسا سلوک ہوگا. وہ بتاتی تھی کہ جب کھانا اسے دیا جاتا تھا تو کھانے میں تھوک کر اسے دیا جاتا تھا، کھانے میں تھوک کر اسے دیا جاتا تھا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ شادی کر کے لے جانے والے بھی مسلمان، اور یہ ساری چیزیں آج ہماری شادی بیاہ میں ہوتی ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے.
مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت صغرا ہے منگنی اور قیامت کبرا ہے شادی. منگنی رسم کہتے ہیں، اسی کو منگنی کہتے ہیں. غیر مسلموں میں منگنی مانی جاتی ہے، فیونسے کہتے ہیں. منگنی ہوتی ہے اور شادی ہوتی ہے 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد. منگنی جب ہو جاتی ہے تو لڑکا اور لڑکی آپس میں بات چیت کرتے ہیں. لڑکی کا نمبر لڑکے کے پاس آ جاتا ہے، واٹس ایپ کالنگ بھی ہوتی ہے، چیٹنگ بھی ہوتی ہے، فیس بک پر بھی دونوں موجود ہوتے ہیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ای میل آئی ڈی کو فالو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رات بھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات چیت ہو رہی ہے. ابھی شادی کو 6 مہینے باقی ہے اور اچانک ہوتا یہ ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تمہاری بیٹی اتنی شریف ہے تو ہمارے بیٹے سے بات کیوں کرتی تھی؟ وہ تمہارا بیٹا اتنا شریف ہے تو پھر وہ ہماری بیٹی سے بات کیوں کرتا تھا؟ بدگمانی پھیلتی ہے اور شیطان اپنا داؤ چلاتا ہے اور شادی ٹوٹ جاتی ہے. نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ وہ بچی کی فوٹوز وائرل ہو جاتی ہیں، اس کی کالنگ وائرل ہو جاتی ہے، اس کے ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں، اس کا نمبر ٹرینوں پر، بسوں پر، دکانوں پر، چوراہوں پر، نکڑوں پر، بازاروں میں، ہوٹلوں پر، ہر جگہ پر اس کا نمبر دشمنی میں وہ لڑکا لکھ دیتا ہے اور وہ لڑکی کو پھر بعد میں معاشرہ ٹارچر کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو سروے جب کیا گیا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب یہ سروے کیا، 6 سال کی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی رپورٹ ہے اپنی، جب بورڈ سے انہوں نے رپورٹ جاری کی تو 6 سال میں 6000 ایسے کیسز ہیں کہ جو منگنی ہوئی اور منگنی ہونے کے بعد شادی سے پہلے وہ ٹوٹ گئی. اور وہ 6000 کیسز میں 3000 لڑکیوں نے آتما ہتیا کی ہے. لڑکا تو نہیں کرتا، لڑکی کرتی ہے. وجہ کیا ہوئی کہ بھائی تم نے اتنی آزادی کیوں دی ہے، اتنی مہلت کیوں دی ہے، اتنا فاصلہ کیوں رکھا منگنی سے شادی کے بیچ میں؟ منگنی نہ کرتے، ڈائریکٹ شادی کر لیتے. رسم کیا تم نے، رسم میں خوب خرچہ کیا اور اب تم رسم سے لے کر شادی تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقت ہے بیچ کا، اس میں لڑکا اور لڑکی پھر ایک دوسرے سے جب بات چیت کر رہے ہیں تو پھر اب وہ میاں بیوی نہیں ہے، میاں بیوی بنے کے قبول ہے بولنے کے بعد. اور اب ان دوران جتنی دعوتیں ہوگی وہ لڑکی کی فوٹو کسی اور کے پاس جائے گی، زنا میں شامل ہے، آنکھوں کا زنا. لڑکا بھی اتنا ہی گناہگار، لڑکی بھی اتنی ہی گناہگار. شادیوں میں جو بری چیز ہے نا وہ تصویر کشی ہے، یعنی فوٹو کھینچ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت سے سخت عذاب جو قیامت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، جو دوزخ میں، وہ تصویر کھینچنے والے کو ہوگا. اور اتنا سخت جملہ قرآن کی آیتوں میں فرعون کے لیے ہے. فرعون کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا موسیٰ کے فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا نا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں بڑا رب اور پروردگار ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بڑا غرور اور تکبر میں چور تھا، مغرور تھا، متکبر تھا. اس کا غرور ٹوٹ رہا ہے. آج تک وہ میوزیم میں نہ اسے کوئی سمندر قبول کرتا ہے، نہ اسے کوئی آگ قبول کرتی ہے، نہ اسے اس کی جو یعنی میت ہے اور اس کا جو جسم ہے، وہ جسم ابھی گلتا بھی نہیں ہے، سڑتا بھی نہیں ہے. عبرت بنایا اسے، نشان عبرت بنایا کہ جو جتنے متکبر لوگ ہیں وہ فرعون کی لاش کو دیکھ لو، فرعون کے جسم کو دیکھ لو، فرعون کی باڈی کو دیکھ لو، تمہارا غرور ختم ہو جائے گا. چاہے حکومت کے نشے میں غرور ہو، دولت کے نشے میں غرور ہو، علم کے نشے میں غرور ہو، ایجوکیشن کی لائن میں غرور ہو یا بزنس کی لائن میں غرور ہو، کسی بھی لائن سے اگر تم غرور کرتے ہو تو تم فرعون کو جا کر دیکھ لو، وہ تمہیں سمجھا دے گا کہ غرور کا نتیجہ کیا ہوتا ہے.
فرعون کی لاش سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا. تو یہ سب سے سخت عذاب فرعون. تو فرعون نے تو بہت کچھ کیا تھا، اس نے تو صرف تصویر کھینچی ہے، سیلفی لی ہے، اور اس نے تو صرف فرنٹ کیمرہ آن کیا. تو بھئی یہ فرعون کے ساتھ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ غلطی اتنی بڑی کی ہے اس نے. کاش یہ فوٹو نہ کھینچتا، کاش یہ سیلفی نہ لیتا، کاش یہ ویڈیو نہ لیتا، کاش یہ کسی اور کی ماں بہن اور بیٹی اور بیوی کا ویڈیو نہ لیتا، فوٹو نہ لیتا. شادیوں میں باضابطہ لوگ کیمرہ مین کو بلاتے ہیں کہ بھئی زوم کر کے دلہن کی فوٹو لینا، دلہن کا ویڈیو لینا، کھاتے ہوئے دلہن کی فوٹو لینا. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. فاطمہ نام رکھ کر، عائشہ نام رکھ کر، خدیجہ نام رکھ کر، صفیہ نام رکھ کر تم ایک اسلام کی شہزادی ہو اور تم اپنی نمائش کرتی ہو، اور یہ لڑکا اسلام کا شہزادہ ہے، اور یہ شہزادہ ہے لیکن اس کی حرکت فقیروں کے جیسی، بھکاریوں کے جیسی. کیا تمہیں اسلام نے سمجھایا نہیں ہے کہ شادی کس طرح کی جاتی ہے؟ کیا دلہے کو بتایا نہیں ہے؟ کیا دلہن کو بتایا نہیں ہے؟ کہ ساس سسر کو بتایا نہیں ہے؟ کیا میکے اور سسرال والوں کو بتایا نہیں ہے؟ محلے والوں کو بتایا نہیں ہے؟ کس کو نہیں بتایا ہے؟ سب کو بتایا ہے. پھر تم سنتے اور سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر امید کرتے ہو کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ جیسی محبت ہو ہماری بیٹی کی شادی میں. بھول جاؤ. اگر تم شریعت کا تماشا بناتے ہو نا تو پھر تمہاری شادی کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی، تمہاری بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، تمہارا بیٹا کبھی خوش نہیں رہ سکتا. کیونکہ جب تم سنتوں کو تمہیں زندہ کرنا چاہیے تھا، تم نے تماشا بنا لیا سنتوں کا. النکاح من سنتی، کیا کہا تھا زبان نبوت سے اللہ کے نبی نے کہ نکاح میری سنت ہے، میری سنت ہے، اپنی طرف نسبت کی ہے. یہ نہیں کہا کہ مسواک میری سنت ہے، یہ نہیں کہا کہ فجر کی 2 رکعت سنت میری سنت ہے. کسی سنت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، لیکن اس سنت کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ نکاح میری سنت ہے. رخے پر بھی النکاح من سنتی لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ رخہ ہی ہوتا ہے 1000 روپیے کا، 500 روپیے کا، 250 روپیے کا، 200 روپیے کا، 150 روپیے کا، 50 روپیے کا. ضرورت کیا ہے رخے کی؟ کہ حضرت علی نے اپنی شادی رخہ چھپا کر کی ہے، کہ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں رخہ چھپا کر کی ہے. رخہ اس زمانے میں نہیں چھپا، اس زمانے میں چھپوا سکتے تھے، لکھنے کا رواج تھا نا. جب بادشاہوں کو اللہ کے نبی خط لکھ رہے ہیں تو اپنی بیٹی کی شادی میں کیا بادشاہوں کو دعوت نہیں دے سکتے؟ حضرت فاطمہ کی شادی میں بادشاہوں کو دعوت دے سکتے تھے آپ، قبیلہ قریش کو دعوت دے سکتے تھے آپ. کسی کو دعوت نہیں دی ہے، آن دا اسپاٹ شادی کر لی ہے. حضرت علی نے پیغام بھیجا فجر میں اور ظہر میں تو شادی ہو چکی ہے. 6 مہینے کا وقت تو نہیں مانگا. حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے تو شادی سے پہلے آپس میں بات چیت بھی نہیں کی ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا ہے. حضرت فاطمہ کا چہرہ حضرت علی نے دیکھا ہی نہیں تھا، حضرت علی کو حضرت فاطمہ نے دیکھا ہی نہیں تھا. نبی کی بیٹی ہے سوچ کر یہ پیغام انہوں نے بھیجا، اور حضرت فاطمہ کے سامنے اللہ کے نبی جب پوچھنے کے لیے گئے تو 2 جملے اپنی طرف سے بھی بول دیا. بیٹی، علی سے رشتہ طے ہوا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور علی مجھے بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے. اتنا سا کہہ دیا. تو حضرت فاطمہ نے ایسا تھوڑی کہ حضرت علی کو دیکھا تھا. حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جان جب اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو پھر مجھے بھی پسند ہے. ختم ہو گئی بات. اتنا آسان بنایا شادی کو، اور ہم ہے کہ مشکل سے مشکل بناتے ہیں. تو سب سے کم عذاب کون سا ہے؟ کہ دوزخ کی چپل پہنایا جائے گا تصویر کھینچنے والے کو، کھنچوانے والے کو. دوزخ کی جو چپل ہوگی، وہ جب چپل پہنے گا تو وہ اس کی تپش اور اس کی آگ نیچے جانے والی نہیں ہوگی، اوپر چڑھنے والی ہوگی. وہ آگ اوپر چڑھتے چڑھتے اس کے گھٹنوں کو لاغر اور کمزور کرے گی، اس کے گھٹنوں کو جلائے گی. پھر اوپر چڑھتے چڑھتے اس کی شرمگاہ کو جلائے گی. پھر اوپر چڑھتے چڑھتے
یہاں کے راستے سے پیٹ کے اندر داخل ہوگی، پیٹ کے اندر کے حصے کو جلائے گی، باہر کے حصے کو جلائے گی، پھر جب اوپر آئے گی اس کا سر ہانڈیاں جیسے پکتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا اس کا سر پکے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، اس کے منہ میں وہ آگ بھری جائے گی اور اس کی ہڈیاں اس کے پیٹ کے ذریعے سے پیچھے کے راستے سے نکلے گی۔ یہ ہلکا عذاب ہے، ہلکا، سب سے زیادہ کم درجے کا عذاب، اس سے کم درجے کا عذاب ہے ہی نہیں، لو کوالٹی، سب سے زیادہ لو کوالٹی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ اس کو ہوگا، یعنی آپ نے بتایا کہ میرے چچا جان حضرت ابو طالب ہے تو ان کو سب سے زیادہ کم عذاب ہوگا، تو اس وقت یہ شکل سامنے آئے تو یہ جو آگ ہوگی نا یہ سب سے زیادہ ٹھنڈی آگ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھنڈی آگ کی چپل اسے پہنائی جائے گی۔ یہ ٹھنڈی آگ ایسی ہوگی تو پھر گرم کیسی ہوگی؟ تو یہ لوکل عذاب ہو رہا ہے کس کو؟ یہ اسے ہو رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہے، ہلکا عذاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو۔ اور جو سب سے زیادہ سخت عذاب ہے وہ تصویر کھینچنے والے کو ہوگا، سیلفی لینے والے کو ہوگا۔ کتنا مزہ آتا ہے نا شادیوں کی ویڈیو بنا کر اور تصویریں کھینچ کر، ایسے ایسے لوگ اپنے بالوں کو جماتے ہیں، فیشیئر کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اسے، فیس واش کرتے ہیں، بار بار منہ دھوتے ہیں، صابن لگا دیا اور بالوں کو بنایا۔ یہ سب کا پتہ چلے گا کب؟ جب دنیا سے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ تم نے اپنے لیے کیا تیار کیا۔ بیگانے کی شادی میں تم دیوانے بنے پھرے اور تم اس دیوانے پن کی وجہ سے دوزخ میں جاؤ گے۔ دولہا اور دلہن تو ایک طرف ہو گئے، تم نے بڑے خوشی سے بھائی میں دولہے کا فرینڈ ہوں، دوست ہوں، دوستی نبھائی، نبھاؤ دوستی۔ جب بندہ جائے گا نا دوزخ میں تو اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے دوستوں نے مجھے برباد کر دیا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو میرا دوست نہ بناتا، اس کی دوستی نے مجھے برباد کر دیا، اس کے چکر میں میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ کیوں دوست بنایا؟ کیا فائدہ ہے اسی دوستی کا کہ جو دوستی مجھے اور آپ کو دوزخ میں لے کر چلے جائے۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عذاب، اور یہ بھی بخاری کی ہی روایت ہے، فرمایا کہ تصویر کھینچنے والا جتنی بھی تصویر کھینچے گا وہ سب کو اللہ ایک مجسم شکل دے گا اور وہ سارے مل کر اسے عذاب دے گے، سارے مل کر اسے مارے گے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے 500 تصویریں کھینچی ہیں تو اللہ میرے اپنے آپ کو 500 شکلیں دے گا، اسے ایک جسم دے گا آگ کا، وہ سارے اسے گلے ملیں گے، اور جب جب کوئی گلے ملے گا تو اس کی چیخیں نکلے گی۔ اور اگر دوسروں کی تصویریں کھینچی ہے تو یہ سب کو اللہ تبارک و تعالی کاپی سمجھ لو، ان کی ایک کاپی دوزخ میں بنائے گا، اور وہ کاپی بنا کر یہ سارے اسے گلے ملے گے۔ ہر ایک جب گلے ملے گا 5000 سال تک اس کے گلے ملنے کی تکلیف اسے ہوگی، 5000 سال تک۔ 500 کسی نے فوٹوز کھینچی نا تو سوچ لو کہ 500 لوگ گلے ملنے والے ہیں۔ تو یہ بہت ڈینجرس ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلائے گا اور کہے گا کہ تم نے تصویریں کھینچی ہیں، وہ کہے گا ہاں ہم نے تصویریں کھینچی ہیں۔ اللہ کہے گا جتنی تصویریں کھینچی ہیں ان تمام میں جان ڈالو، روح ڈالو، انہیں زندہ کرو، یہ چلنا پھرنا چاہیے، جب تک یہ چلے گے پھرے گے نہیں تمہیں عذاب ہوتا رہے گا۔ کتنوں کی تصویریں کھینچی ہوگی؟ بہت لوگوں کی۔ اب بتاؤ کہ یہ ساری تصویروں میں وہ جان ڈال سکتا ہے، روح ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا۔ جب تک روح نہیں ڈالے گا تب تک عذاب ہوگا، اس کا مطلب ہمیشہ عذاب ہوگا۔ یہ جان ڈال نہیں سکتا اور وہ عذاب رکنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو روکنا ہے تو پھر جان ڈالنا ہوگا، جان ڈالے گا بھی تو ایک ڈالے گا،
500 फोटोज में जान कौन डालने वाला है? कोई ऐसा कंप्यूटर है कि आपने फोटो खींची और उसमें से तस्वीर जिंदा जिस्म के साथ बाहर आ गई? कोई है ऐसा कंप्यूटर? नहीं है। ऐसा कंप्यूटर होता तो फिर फोटो खींची कि फिर एक इंसान जिंदा हो गया, ये हो जाता ना। तो तीसरी चीज, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर जमाने में मेरी उम्मत में कुछ लोग रोजे भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे। तस्वीर खींचने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदर और खिंजीर बनाकर उन्हें उठाएगा। और जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस शादी में तस्वीर हो उस शादी में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कुछ फरिश्ते दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद पेश करने के लिए आते कि तुमने आका नामदार की सुन्नत को जिंदा किया, लेकिन वो फरिश्तों की एंट्री ही नहीं है ना फंक्शन हॉल में। क्यों नहीं है? अरे भाई बोलो, क्योंकि कैमरामैन खड़े हुआ है, फरिश्ता उधर है। ये कैमरामैन हटेगा तो फरिश्ता अंदर आएगा ना। ला तदखुलु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन ला तदखुलुल मलाइकतु, कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो या कोई तस्वीर हो। और हमारी किस्मत ऐसी है कि हमारे हॉल के सामने कुत्ता भी होता है और तस्वीर भी होती है। बात समझ में आ रही? हमारे घरों में भी वही है, जगह जगह पर अब्बा की तस्वीर, अम्मी की तस्वीर लगी हुई, बीवी की तस्वीर लगी हुई, बच्चों की तस्वीर लगी हुई, उसका एक फ्रेम बना लिया। बाज़ाब्ता एल्बम बनते हैं शादियों के। दादा अपना एल्बम बताते कि बेटा ये मेरी शादी का एल्बम है, हाथ थरथर कर रहे और एल्बम बता रहे। अब्बा अपनी शादी का एल्बम बनाते हैं, बताते हैं बेटा ये मेरी शादी में, शादी के वक्त ऐसे दिखा करता था। कुछ देर है कब्र में जाने के लिए और इधर जवानी की फोटोज देखी जा रही हैं कि वो फोटोज की बुनियाद पर दोज़ख में डाला जाएगा कि तुम अपना सबूत, कभी किसी मुजरिम को आपने देखा कि वो खुद अपने जुर्म का सबूत लेकर अदालत में जा रहा हो, उसका केस चल रहा है और जज ने कहा वकील से कि क्या सबूत है कि तुम्हारा जो जिसकी तरफ से तुम मुकदमा लड़ रहे हो उसने चोरी की है। अब वो वकील उठने से पहले ये खुद उठ गया कि जज साहब मैंने चोरी की है, ये मेरी चोरी का वीडियो है। बिल्कुल ऐसे ही मामला है कि हम जब जा रहे हैं, हम अपना वीडियो, अपना फोटो, अपना एल्बम सबूत के तौर पर दुनिया में छोड़कर जा रहे हैं। जैसे सवाब जारिया होता है ऐसे ही आजाब जारिया भी होता है। अगर हम एल्बम बनाएंगे ना तो हमारा बेटा भी एल्बम बनाएगा, पोता भी एल्बम बनाएगा। ये एल्बम का रीत और रिवाज हमारे खानदान से हम खत्म नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? आज यहां तक हम कैसे पहुंचे? सोचो ना, शुरुआत शादियों की हुई थी सादगी से, हजरत फातिमा से, अल्लाह के नबी के जमाने से, तो यहां तक मुसलमान कैसे पहुंच गए कि लिपस्टिक भी लग रही है और वीडियो एल्बम भी बन रहे हैं? इसी वजह से। तो लिहाजा तस्वीर खींचना इतना सख्त। दूसरी चीज जो होती है, तीन चीजें इसमें, एक है गाना गाना, दूसरा है गाना सुनना, तीसरा है गाना बजाना और चौथा है नाचना। ये चारों चीजें हर शादी में कमोबेश होती हैं। गरीबों की शादियों में खाने के लिए मुसीबत से पैसा जमा होता है, ये चीजें उसमें नहीं होती है। कैमरामैन भी नहीं होता उसमें रुखा भी कमोबेश लोग छापते भी है तो सादगी से छापते हैं। सादा सीधा रुखा ऐलान के तौर पर छाप सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रुखा ऐसा छापा कि अन्निकाह मिन सुन्नती लिखा और फिर एकदम डिजाइनिंग और उसका शेप ऐसा बनाया कि एकदम दिल बना दिया, उसमें दिल के अंदर लड़के की फोटो, लड़की की फोटो डाल दी और रुखा खुल रहा है तो म्यूजिक बज रहा है।
پھر شادی کے بعد یہ دونوں میاں بیوی بستے ہیں پھر. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا بات کے رخا سادگی سے ہو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن جو مالداروں کی شادی ہوگی نا تو اس میں ہوگا کیا؟ اس میں گانا گایا بھی جائے گا. ایک شادی میں مجھے دعوت دی گئی تھی، یہی ناندیڑ کی بات کر رہا ہوں میں، تو میں وہاں پر گیا تو ایک سنگر کھڑا ہوا اور وہ گانا گا رہا ہے. میں الٹے پاؤں وہیں سے واپس ہو گیا کیونکہ مسائل اس وقت کچھ پتا تھے. تو اور اس کا ایک اسکرین باہر بھی لگا ہوا کہ بھئی کسی کو تکلیف نہ ہو اسے دیکھنے میں، ہر ایک کو آسانی سے گانا سنائی بھی دے اور سنگر دکھائی بھی دے. عورتوں کے شعبے میں عورتوں کے طرف بھی وہ اسکرین تھی، عورتیں بھی کھانا بھی کھاؤ، انجوائے کرو اور گانا بھی سنو اور گانا گانے والوں کو دیکھو بھی، مرد بھی اور بچے بھی. گانا گایا جا رہا ہے، میوزک بج رہی ہے. اب اس شادی میں خیر و برکت ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈی جے بج رہے ہوتے ہیں، نگارا بج رہا ہوتا ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک بلوٹوتھ آ رہا ہے. اب تو سستے میں لوگ گناہ کر رہے ہیں. 200-300 کا بلوٹوتھ خرید لیا اور موبائل سے کنیکٹ کر دیا اور گانے بج رہے ہیں. ایک جگہ پر ہمارے ذریعے سے ایک نکاح فکس ہوا تھا، تو میرے سامنے تو وہ لوگ کافی شریف بنے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ ایسے ہیں. حالانکہ میں بتاؤں کہ اس گھر کے سارے مرد نمازی ہیں، سارے مرد نمازی ہیں، اور یہی سوچ کر ہم نے رشتہ لگایا تھا. تو جب میں کسی کام کے لیے اتفاق سے اچانک وہاں پر جب گیا تو مجھے گانے بجانے کی آواز اس گھر سے آئی، اور ہمارے ساتھ فیملی بھی تھی. جب ہماری فیملی جب اندر گئی ہے تو پتہ چلا کہ وہاں پر ڈانس بھی ہو رہا تھا. اندر کیا ہو رہا ہے؟ ڈانس ہو رہا ہے. کہ یہ ڈانس کیوں ہو رہا ہے؟ شادی طے ہونے کی خوشی میں. کس خوشی میں بھائی؟ شادی طے ہونے کی خوشی میں گھر کے سارے لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. واہ کیا خوشی منائی جا رہی ہے. اگر خوشی منانے کا یہ طریقہ ہوتا تو حضرت فاطمہ، حضرت علی یہ طریقہ اپناتے، اللہ کے نبی یہ طریقہ اپناتے، صحابہ اکرام یہ طریقہ اپناتے. تو لہٰذا اس میں گانا بجانا بالکل عام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے ابھی جو حدیث بیان کی ہے نا، یہ اس کی ہی بات ہے، اس کی ہی بات ہے کہ میں موسیقی کے آلات اور سامان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. یعنی ہارمونیم ہو اور بلوٹوتھ ہو، جس ذریعے سے بھی گناہ سنا جاتا ہے، ناچا گایا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے گانا، ان چیزوں کو میرے اور آپ کے نبی توڑنے کے لیے آئے تھے. اور ہم ان چیزوں کی پبلسٹی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان چیزوں کو بڑھاوا دینے کے لیے آئے ہیں. چھوٹا بھائی ہوگا تو وہ چھوٹے بلوٹوتھ پر ڈانس کرے گا، بڑا بھائی ہوگا تو بڑے ڈی جے پر ڈانس کرے گا. یہ طریقہ بالکل غلط، خلاف سنت، ناجائز، حرام. ان چیزوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. تو لہذا گانا بجانا اور گانا سننا اور ناچنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گانا بجے اور کوئی نہیں ناچے. چھوٹے چھوٹے بچے ناچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ناچتے ہیں. ایک بچہ، میں نماز کے لیے یہاں سے جا رہا تھا تو ایک بچہ بھجن گاتا ہوا جا رہا ہے. اس کے گھر میں ضرور یہ بجایا جاتا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز کے بجائے گانوں کی آوازیں آنے لگے گی تو پھر اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے. وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ میری امت نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی. آخر زمانے میں ایسے لوگ ہو گئے رات کو سوئے گے انسانی شکل میں، صبح صادق ہونے سے پہلے بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی اے ابا جان کہ وہ کون لوگ ہو گئے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہو گئے؟ کہا وہ نمازی ہو گئے.
روزے دار ہو گئے، مگر وہ گانا گاتے بھی ہو گئے، سنتے بھی ہو گئے، بجاتے بھی ہو گئے، ناچتے بھی ہو گئے اور شراب نوشی بھی کرتے ہو گئے، یہ مجلس ان کی چل رہی ہوگی صبح صادق تک، اس مجلس میں اللہ بیک وقت سب کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. ہوتا ہے نا، ارے بھائی ابھی تو رات بڑی لمبی ہے، 3-4 بجے تک گائے گے، ناچے گے، عیش کریں گے. اور ستم یہ ہے کہ جب رشتہ کسی کا طے ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے منجا بھی ہوتا ہے، ہلدی بھی ہوتی ہے، مہندی بھی ہوتی ہے. یہ کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ منجا کرو؟ کیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ہوا تھا؟ کیا اللہ کے نبی کا ہوا تھا؟ کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں کسی کا ہوا تھا؟ اگر ہوا تھا تو پھر ہم الزام لگا رہے ہیں. منجے میں کیا ہوتا ہے کہ ڈھول لے کر بیٹھ گئے بوڑھی عورتیں، وہ عورتیں جن کا ابھی کچھ بھروسہ نہیں ہے، وہ بہت جلد قبر کی حوالے ہونے والی ہے، وہ بھی تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ڈھول بجا رہی ہوتی ہے اور منجے میں گا رہی ہوتی ہے. ان عمر رسیدہ خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی نواسیوں کو سمجھائے، نواسوں کو سمجھائے، پوتریوں کو اور پوتروں کو سمجھائے. منہ میں دانت نہیں ہے، ہاتھ میں زور نہیں ہے، مگر منجا چل رہا ہے رات کے 3-3 4-4 بجے تک. تو یہ خلاف سنت، اسلام کے خلاف یہ طریقہ ہے. تم نے شادی کا مذاق اڑایا ہے، اب تم مذاق بن کر رہ جاؤ گے. اب وہ بیوی ہوتا ہے نا، بایو ڈیٹا میں ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ہماری بچی ماشاءاللہ یہاں پڑی ہوئی ہے، ہائٹ اس کی یہ ہے، کلر فیئر ہے، اور بہنیں اتنی، بھائی اتنے ہیں، اور باپ یہ کام کرتا ہے، یہاں رہتے ہیں، نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے بایو ڈیٹا پر. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک آپشن ہوتا ہے وہاں پر ریلیجن میں یہ ہوتا ہے آپشن میں کہ ہاں ہماری بچی مذہبی ہے. مذہبی کے آگے لگا دیتے ہیں کہ صوم و صلات، ہماری بچی صوم و صلات کی پابند ہے. صوم کا مطلب کیا ہے؟ روزہ، اور صلات کا مطلب کیا ہے؟ نماز. اور یہ صوم و صلات کا ہی بھروسہ نہیں ہوتا بعد میں. صوم و صلات کی پابند ہماری بچی ہے. ہر ماں باپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. صلات کے وقت میں بچی سو رہی ہے، فجر گئی، ظہر گئی، عصر، مغرب گئی. یہ دلہن جب دلہن بن کر بیٹھتی ہے تو میک اپ خراب نہ ہو اس نیت سے اس دن کی کئی نمازیں اس کی چلی جاتی ہیں. فجر گئی، ظہر، عصر، مغرب گئی. کون اسے سمجھائے کہ اس دن میں تو تمہیں نماز کی پابندی زیادہ ضروری تھی، اگر تم نہ سجتی نہ سوار ہوتی تو بہتر تھا، دلہن بن کر اگر نہ بیٹھتی تو بہتر تھا، سادہ لباس میں اگر دلہن بن کر بیٹھ جاتی تو تمہیں یہ منظور ہونا چاہیے تھا، مگر تمہاری نماز نہ چھوٹنے پائے. تمہیں فجر پڑھنا چاہیے تھا، ظہر، عصر، مغرب پڑھنا چاہیے تھا. آج خود کے لیے مانگنے کا موقع ہے، خود کے لیے خوشیاں مانگنے کا موقع ہے. نہ دلہن نماز پڑھتی ہے نہ دولہا. دولہا تو بیچارہ کسی اور دنیا میں گم ہوتا ہے. بس آج تو کسی ایسی ریاست کا شہزادہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رحم کرے، بس چہرہ آسمان کی طرف اور بس شہزادے چل رہے ہیں. تو لہذا دولہے کا وہ ایٹیٹیوڈ کم نہیں ہوتا. کئی ایسے دولہے میں نے دیکھا ہے کہ ڈائریکٹ دولہے کو اٹھایا اور اسٹیج پر لایا. میں نے کہا کیوں ایسا ہوا؟ تو وہ بتایا کہ بھئی دولہا پیدل چلے گا تو پھر وہ منحوس ہو جائے گا. ہاتھ میں چاقو ہے، چاقو کے اوپر لیمبو ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو چاقو سے قتل کرنے جا رہا ہے یا پھر لیمبو سے شربت بنانے جا رہا ہے. اور وہ اسٹیج پر چڑھ گیا اور دولہے کی صورت ہی نظر نہیں آتی. پورا پھول سے معطر خوشبو اتنا لگا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دولہا ہے یا میت ہے. تو بس اس قدر عالی شان طریقے سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور قبول و منظور ہے بول دیتا ہے، اور بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ تم نے کیا کیا قبول کیا. تو لہذا میرے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دلہے کو نماز اس دن پڑھنا بہت زیادہ ضروری تھا. باقی دنوں میں بھی نماز فرض ہے، مگر اس دن وہ اپنے لیے مانگتا.
اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کیسے کی ہے، عقد کا کھانا نہیں کھلایا، چھوارے تقسیم کر دیا، حضرت ام ایمن کے ساتھ حضرت فاطمہ کو بھیج دیا، جاؤ لے کر جاؤ۔ حضرت ام ایمن گئی ہے، حضرت علی کے گھر پر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی پیچھے سے آئے، اب یہ رخصتی تھی، اس میں کوئی گانا بجانا، ڈھول تاشے نگاڑے کچھ نہیں تھے، خاتون جنت کی رخصتی ہے، کوئی معمولی رخصتی نہیں ہونی چاہیے تھی، عالی شان رخصتی ہونا چاہیے تھی کہ پورا مکہ اور مدینہ اس میں ناچے اور گائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ناچنا اور گانا عبادت نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتا، سادگی سے رخصتی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی پیچھے سے آئے، ایک پیالے میں پانی اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا ذرا پانی تو لاؤ۔ حضرت فاطمہ پانی لے کر آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ایک ایک مرتبہ پڑھی ہے، پھونکا ہے، اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، یعنی اپنا تھوک مبارک اس پیالے میں ڈالا جس میں پانی تھا، اور حضرت فاطمہ کے سر پر چھڑکا اور دونوں کندھوں پر اور سینے پر چھڑکا اور کہا کہ پیٹھ میری طرف کرو۔ پیٹھ آپ کی طرف کر لی تو آپ نے دونوں کندھوں کے درمیان میں پانی پیچھے سے بھی چھڑکا اور پھر دعا دی کہ اے اللہ فاطمہ اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ اے اللہ تو فاطمہ اور اس کی اولاد کی حفاظت فرما شیطان مردود کے شر سے۔ حضرت علی کو بلایا، پیالہ منگوایا، پیالے میں آپ نے تھوکا اور لعاب دہن اپنا ڈالا اور پھر حضرت علی کو سامنے سے آپ نے سر پر اور دونوں کندھوں کے بیچ میں سینے پر چھڑکا اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی اور اس پر دم کیا اور حضرت علی سے کہا پی لو، حضرت فاطمہ سے بھی کہا پی لو۔ دونوں نے جب پی لیا تو پھر دعا دی اے اللہ علی کی اولاد کو اور علی کو شیطان مردود کے شر سے میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، دونوں کی حفاظت کر۔ یہ ہوتا ہے کام، یہ ہوتا ہے کام۔ حضرت علی نے اس دن بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، حضرت فاطمہ نے اس دن بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز پڑھی ہے اور والد محترم نے دعا بھی دی ہے، تب جا کر حضرت حسن اور حسین دنیا میں آئے ہیں۔ جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں، جب ماں باپ کیسے ہوتے ہیں تو پھر اولادیں کیسی ہوتی ہیں۔ جب ماں نماز نہیں پڑھے گی، باپ نماز نہیں پڑھے گا تو پھر بیٹا ولی اور قطب اور ابدال تھوڑی بننے والا ہے، وہ ہیرو ہی بنے گا، وہ ہیروئن ہی بنے گی وہ بیٹی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہذا ان چیزوں کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندر اور خنزیر بن جائے گے۔ کتنی بڑی بات ہے اللہ! ایک مہینہ ہوا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں بہت زیادہ۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ملنے کے لیے جب آئے تو اللہ کے نبی کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا، ہچکیاں آپ کی نکل رہی تھی، تو پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ بھی رونے لگی، حضرت علی بھی رونے لگے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے وہ 6 عورتوں کا عذاب یاد آ گیا جن کو میں نے معراج کے سفر میں دیکھا تھا، اسی لیے میری چیخیں نکل گئی۔ معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عورتوں کو دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک عورت بال کے بل لٹکی ہوئی ہے، بالوں کو بڑا کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا اور یہ لٹکی ہوئی ہے۔ دوزخ میں جانا ہی بہت بڑی ناکامی، اور جانے کے بعد بالوں کے بل لٹکنا بہت مشکل ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہمارے کوئی ایک بال کو کھینچ لینا ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ پورے بالوں کو لٹکایا جا رہا ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے، بے لباس، بے لباس، بدن پر لباس نہیں۔ اور دوسری عورت کو آپ نے دیکھا کہ زبان کو لمبا کر دیا گیا اور زبان کو باندھ دیا گیا اور زبان کے بل وہ لٹکی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی سیخیں ہیں دوزخ کی، ان سیخوں میں زبان کو اٹکایا گیا
اور یہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کی کنڈیشن اس سے زیادہ کمزور ہے، اور نیچے آگ جل رہی ہے، بدن پر لباس نہیں۔ تیسری عورت کو آپ نے دیکھا کہ یہ سینے کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس سینے کو اٹکایا گیا، سینے کے بل پورا جسم لٹکا ہوا، بے لباس، نیچے سے آگ جل رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ چوتھی عورت کو دیکھا کہ دونوں ہاتھ یہ پیشانی پر بندھے ہوئے ہیں اور دونوں پیر سینے پر بندھے ہوئے ہیں، آگ کی رسیوں سے ہاتھوں کو اور پیروں کو بندھا گیا ہے، اور یہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بل لٹکی ہوئی ہے اس طریقے سے، نیچے سے آگ جلی ہے، بدن پر کوئی کپڑا نہیں۔ اور پانچویں کو آپ نے دیکھا کہ چہرہ خنزیر کا بنا ہوا اور باقی بدن گدھے کے مانند ہے، آدھا بدن گدھے اور نیچے کا حصہ کتے کے مانند ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہے اور یہ چیخ رہی، چلا رہی ہے، بے لباس۔ چھٹی عورت کو آپ نے دیکھا کہ پورا بدن گدھے کا بنا ہوا اور اس کے منہ میں انگارے ڈالے جا رہے ہیں اور وہ اس کے پیچھے کے راستے سے نکل رہے اور وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے وجہ پوچھی تو کیا اللہ کے نبی یہ مسلمان عورتیں نہیں تھی؟ کہا مسلمان عورتیں تھیں، انہی کو عذاب ہو رہا ہے۔ پہلی عورت جس کو سر کے بل یعنی بالوں کے بل لٹکایا گیا، بالوں کے بل، یہ بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی، بالوں کو دکھایا کرتی تھی، شادی وغیرہ میں آج ہوتا ہی وہ ہے، 50 ہو گئے آج، ابھی لپیٹ دیتا ہوں جلدی سے، ختم۔ دوسرا یہ ہے زبان کے بل جو لٹکی ہوئی ہے، وہ غیبت، چغلی، جھوٹ، اپنے شوہر پر زبان درازی کرتی تھی، اپنے ساس پر زبان درازی کرتی تھی، زبان بہت چلتی تھی، آج اس کی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری سینے کے بل اس لیے کہ سینے کی نمائش کیا کرتی تھی، بڑے بڑے گلے کے کپڑے عورتیں جب پہنتی ہیں، یہ سینے کی نمائش ہے، انہیں اس طرح سے لٹکایا جائے گا۔ یہ ہاتھوں کو دکھایا کرتی تھی، پیروں کو دکھایا کرتی تھی، اسی لیے ہاتھوں اور پیروں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ جس کی شکل خنزیر کی بنی ہوئی اور جسم گدھے کا بنا ہوا، یہ وہ ہے جو اپنے سر کی نمائش کیا کرتی تھی، لپسٹک لگا کر اور آنکھوں کو سجا کر، کانوں کو سجا کر، کیا پہنا ہے وہ سب کو بتا رہی ہے، مردوں کو اور نامحرم کو۔ اور چھٹی جو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ہے کہ جو ناچتی بھی تھی اور گاتی بھی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ناچنے اور گانے والوں سے محبت کرے گا مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، کیونکہ یہ بے حیائی اور بے شرمی کی علامت ہے، اور بے حیا اور بے شرموں کی زبان سے حیا والا کلمہ نہیں نکلا کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔ سنت پڑھ لیجیے۔